جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو لولو فیروز نے نیزہ مارا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلایا گیا جو کہ پسلیوں کی طرف سے نکل گیا۔ طبیب نے کہا اے امیر المؤمنین وصیت کر دیجئے، اس لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ میرے پاس حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو لاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی لسٹ بتائی تھی، جس کو اللہ کے رسول اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا۔ حذیفہ حاضر ہوئے تو حضرت سیدنا عمر گویا ہوئے جبکہ خون آپ کی پسلیوں سے رس رہا تھا۔ حذیفہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول اللہ نے میرا نام منافقین میں لیا ہے یا پھر نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے کہنے لگے اے امیر المؤمنین، یہ میرے پاس رسول اللہ کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے حذیفہ، بلا شبہ یہ رسول اللہ کا راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول اللہ نے میرا نام منافقین کے جدول میں شمار کیا ہے یا نہیں۔ حذیفہ کی ہچکی بند گئی، روتے ہوئے کہنے لگے اے عمر، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول اللہ نے آپ کا نام منافقین کی لسٹ میں شمار نہیں فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے کہ اے عبداللہ، صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی رہ گیا ہے۔ پسر بولا کہ ابا جان بتائیے وہ کون سا معاملہ ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا، میں رسول اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ ہاں بیٹا، عائشہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے، بلکہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں میں نے یہ جگہ اپنے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن آج عمر کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ حضرت عبداللہ مطمئن لوٹے اور اپنے ابا جان کو اجازت کا بتایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ آداب فرزندی سے معمور بیٹا آگے بڑھا اور باپ کے چہرے کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا؟ اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو، ہلاکت ہوگی عمر کی، ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے عبداللہ کو یہ وصیت کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ فرمایا کہ جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھا جائے تو حذیفہ پر نظر رکھنا، وعدہ توڑنے میں تو شاید میری حیا کی ہو، لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑھاتا ہے یا نہیں۔ اگر تو حذیفہ میرا جنازہ پڑھائے تو میری میت کو رسول اللہ کے گھر کی طرف لے جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، آپ کے بیٹے عمر کا جسد خاکی آیا ہے۔ ہاں، یہاں بھی یاد رکھنا امیر المؤمنین نہ کہنا، عائشہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہے۔ اگر تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اجازت مرحمت فرما دیں تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ پر تھیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ابا جان کی میت کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف لے کر چلے گئے، جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرما تھے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا اماں جان، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن کی اجازت دیتی ہیں؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مرحبا، امیر المؤمنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ راضی ہو عمر سے جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا، پھر بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والے، اور اس کے باوجود کہ رسول اللہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی خوشخبری دی۔